بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ ہمارے مسائل اعتکاف چل رہے تھے۔ آج کا ہمارا درس، آج کا ہمارا سبق مسائل اعتکاف کہ کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ قاری محمد ارشاد سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہماری مسجد میں جو سیڑھیاں ہیں وہ مسجد سے باہر ہیں، یعنی سیڑھیاں تقریباً 2-3 قدم باہر سے بنی ہوئی ہیں اور پھر مسجد کے اوپر آ رہی ہیں دوسری منزل پہ۔ آیا کہ معتکف جا سکتا ہے یا نہیں؟ قاری محمد ارشاد صاحب، اگر آپ کی مسجد کی سیڑھیوں کی 1-2 سیڑھی اگر باہر ہے یا اس کا دروازہ مسجد سے باہر ہے تو معتکف نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ مسجد کی حدود سے باہر ہے اور معتکف مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، اس سے پرہیز کیا جائے۔ ہاں، دوسرا مسئلہ کہ مسجد کی دوسری منزل ہے، وہاں پہ معتکف اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو دوسری منزل پہ بھی معتکف اعتکاف کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر اس کی سیڑھیاں مسجد سے باہر سے نکل کر پھر مسجد میں اندر آ رہی ہیں تو پھر جو ہے اس طرح جائز نہیں ہے نیچے والی منزل میں اس کے لیے آنا۔ ہاں، اگر اس کا زینہ یعنی مسجد کی جو سیڑھی ہے وہ اندر سے ہی نکل رہی ہے، اندر سے نکل کر پھر مسجد سے باہر اندر پھر آ رہی ہے تو پھر اس کے لیے جانا جائز ہے۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ بھائی محمد یونس سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، کیا عورت اپنے بچے کو حالت اعتکاف میں دودھ پلا سکتی ہے؟ جی بھائی محمد یونس صاحب، حالت اعتکاف میں عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ تیسرا مسئلہ بھائی شریف سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، کیا کوئی عورت حالت اعتکاف میں کپڑے وغیرہ سی سکتی ہے؟ بھائی محمد شریف صاحب، اس کے اندر تفصیل ہے۔ اگر تو عورت کا گزران ہی اس چیز پر ہے، اس کی معاشی حالت کا دار و مدار کپڑوں پر ہی ہے اور اس کے علاوہ اس کو کوئی گزارا نہیں ہے، وہ عورت اگر اعتکاف میں بیٹھ گئی ہے تو پھر تو اس کے لیے یہ کپڑے سینا وغیرہ جائز ہے، اور بہتر پھر بھی اس کے لیے یہ ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے جو ہے وہ کپڑے وغیرہ سی سکتی ہے، لیکن وہ فیس وغیرہ اس پر جو ہے کوئی معاوضہ وغیرہ نہیں لے سکتی۔ ویسے اگر گھر کے کپڑے وغیرہ ہیں سی رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس پر معاوضہ وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر وغیرہ ہے تو وہ ڈاکٹر مسجد میں بیٹھا ہے تو کہ کوئی بچہ وغیرہ بیمار ہو گیا، اس کو دیکھنے کے لیے، چیک اپ کرانے کے لیے وہ فری تو کر سکتا ہے لیکن اپنی فیس وغیرہ نہیں لے سکتا۔ اور اسی طرح معتکف حالت اعتکاف میں اخبار وغیرہ نہیں پڑھ سکتا، اس طرح کے دنیاوی لٹریچر وہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ معتکف حالت اعتکاف میں جو سب سے بہترین اذکار ہیں اس کو کرنے کی کوشش کرے۔ مثلا تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کلمے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، معتکف اس کلمے کو کثرت کے ساتھ پڑھے۔ اور معتکفین کے لیے، معتکفین کے اندر جو بیٹھے نہیں ہیں یعنی غیر معتکف جو لوگ ہیں، خواتین ہیں یا مرد ہیں، وہ بھی اس کلمے کو کثرت کے ساتھ کریں
اور دوسرا حالت اعتکاف میں استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یا رب اغفر لی۔ سید الاستغفار کی بھی بڑی فضیلت ہے، درود شریف کو کثرت سے پڑھیں، اور جو نماز میں درود پڑھا جاتا ہے اس کی کثرت زیادہ کریں، وہ سارے درودوں کا سردار ہے درود ابراہیمی۔ اور اسی طرح صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ التسبیح 10 بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لہذا روزانہ پڑھنے کی کوشش کرے۔ اشراق، چاشت، سنن اور اوابین، زوال، تہجد کی نماز کا پورا اہتمام کرے، اور اسی طرح فجر سے اشراق تک اور عصر کے فرضوں سے فارغ ہو کر مغرب تک ذکر اللہ اور تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہے، اور خصوصاً شب قدر کی جو 5 راتیں ہیں ان میں جاگنے کا معمول بنائے، عبادت کرنے کی کوشش کرے۔ اور اسی طرح مناجات مقبول ایک منزل ہے، روزانہ پڑھے، اس میں جامع ترین دعائیں اور اچھی احادیث سے جو مروی ہیں دعائیں وہ جمع کر دی گئی ہیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح حالت اعتکاف میں معتکف اگر کوئی پڑھانا وغیرہ ہے بچوں کو تو وہ بھی پڑھا سکتا ہے بغیر فیس کے، اور معتکف خوشبو وغیرہ بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن معتکف کے لیے خاموش رہنا یہ اس کے لیے مکروہ ہے، تحریمی ہے، اور اسی طرح خرید و فروخت کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور مسجد کے اندر اگر معتکف بیٹھا ہے تو مسجد کے اندر سے دوسری جگہ جو ہے وہ دوسری جگہ جا سکتا ہے، یعنی ایک کونے میں بیٹھا تھا دوسرے کونے میں جا سکتا ہے، لیکن مسجد سے دوسری مسجد چینج کرنا چاہے۔ بھائی محمد رضوان صاحب منڈی بہاؤالدین سے مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ ہماری مسجد میں ایک ایسا ساتھی آ گیا ہے جو اللہ معاف کرے نشہ کرتا ہے، ساتھیوں سے لڑائی کرتا ہے، تو میری طبیعت ایسی ہے کہ میں دوسری مسجد چینج کرنا چاہتا ہوں، تو دوسری مسجد چینج نہیں ہو سکتی۔ بس مہربانی کریں آپ اس کو سمجھائیں، اگر وہ دوسروں کے اعتکاف کو خراب کرنا چاہتا ہے اس طرح کا تو اس کو آپ بے شک بہر اس کو جو ہے کر دیں۔ تو ایسے آدمی کو اعتکاف میں نہیں بٹھانا چاہیے جو دوسرے کے لوگوں کو بھی اعتکاف خراب کرے، اپنا بھی اعتکاف خراب کرے۔ تو اسی طرح جو ہے معتکف جمعہ وغیرہ میں جا سکتا ہے، معتکف اگر ایسی مسجد میں بیٹھا ہے جہاں جمعہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ہی جمعہ ہوتا ہے تو دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے۔ اسی طرح معتکف اگر پان وغیرہ کھاتا ہے، اس کا عادی ہے، تو جیسے روزہ افطار کرتا ہے، روزہ افطار کرنے کے بعد کوشش یہ ہے کہ وہ ایسا پان وغیرہ نہ کھائے جس سے بو وغیرہ آتی ہو۔ تو اگر اس کے بغیر اس کا کوئی چارہ کار نہیں ہے تو علماء کرام نے لکھا ہے جاتے جاتے یہ واش روم میں جائے، وہاں اپنی حاجت بھی پوری کرے، یعنی روزہ افطار کرنے کے بعد تو یہ چیز بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح نسوار کا حکم ہے، اگر کوئی نسوار کا عادی ہے اپنا سگریٹ وغیرہ کا تو وہ بھی واش روم میں جاتے جاتے استعمال کرے وہاں، اور پھر اس کی دھواں وغیرہ اس کو ختم کر کے آئے، تو زیادہ دیر بھی نہ بیٹھے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو اعتکاف میں نہیں بیٹھنا چاہیے، پھر بعد میں جو ہے اس طرح کے لوگ اپنا اعتکاف بھی خراب کرتے ہیں۔ اسی طرح جو چیزیں مسجد سے باہر ناجائز ہیں، حرام ہیں، وہ اعتکاف میں بھی ناجائز حرام ہیں، مثلا کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، لڑنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، جھوٹی قسمیں کھانا، کسی پر بہتان جھوٹا لگانا، کسی کے عیب تلاش کرنا، اس طرح کی باتیں ناجائز گناہ حرام ہیں۔ تو یہ مسجد سے باہر بھی ناجائز ہیں، مسجد کے اندر حالت اعتکاف میں تو بطریق اولا ناجائز ہیں، حرام ہیں، گناہ ہیں۔ تو ان چیزوں سے کوشش کرے، احتراز کرے۔ اور اسی طرح معتکف آذان وغیرہ بھی دے سکتا ہے، آذان دینے کی ضرورت پڑے مسجد میں آذان دے سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ معتکف غسل کے لیے تبرید ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل نہیں جا سکتا۔ اگر اس کو احتلام وغیرہ ہو گیا ہے
تو احتلام وغیرہ ہو گیا، چونکہ یہ واجب غسل ہے تو پاک صاف ہونے کے لیے معتکف جا سکتا ہے اور ویسے غسل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح غسل جمعے کا غسل، چونکہ آج جمعہ آ رہا ہے اور جمعے کے غسل کے لیے بھی معتکف نہیں جا سکتا، معتکف جمعے کا غسل بھی نہیں کر سکتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح معتکف بغیر ضرورت شدیدہ کے معتکف باہر نہیں نکل سکتا، تو ان چیزوں کا خاص خیال کرے انشاءاللہ العزیز۔ جب ان چیزوں کا خاص خیال کرے گا، جو احادیث مبارکہ میں معتکف کے لیے فضائل آئے ہیں کہ اس کو 2 عمروں کا اور 2 حج کا ثواب ملے گا، اور اسی طرح محافظ اسلام کا وہ درجہ پا لے گا، اصل وجہ یہ ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، ان چیزوں کے جو چیز بتائی گئی ہیں ان چیزوں سے احتراز کریں۔ اور اسی طرح یہ بات مشہور ہے کہ لوگوں کے اندر کہ معتکف مسجد کے محراب میں نہیں جا سکتا، بلکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ مسجد کا جو محراب ہے وہ مسجد کے حکم میں ہی شامل ہے، معتکف مسجد کے محراب میں جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح معتکف جنازے کے لیے نہیں جا سکتا، مسجد سے جنازے کے باہر نہیں جا سکتا، اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معتکف کو باہر کی جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ ساری کی ساری مل جاتی ہیں۔ ہاں البتہ کوئی ایسی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے، دیہات میں بیٹھا ہے، باہر تقاضے کے لیے نکلا، واپس آ رہا تھا، درمیان میں جو ہے جنازہ آ گیا تو وضو کر لیا ہے تو اس کا جو ہے جنازہ پڑھ سکتا ہے جاتے جاتے، یعنی کہ راستے میں آ گیا ہے، تو اس طرح کا حضرات فقہاء کرام نے ایک اجازت دی ہے۔ وگرنہ مستقل ایک اگر کوئی فوتگی ہوگی ہے محلے میں لیکن یہ مسجد سے اٹھ کر اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے جائے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ اس کا جنازے کے لیے جائے، کیونکہ اس کو یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو یہاں نیکیاں مل رہی ہیں۔ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔